الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے ایک بار پھر میں قرآن کریم کی تفسیر کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب تفسیر قرآن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے تفسیر کے تعلق سے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، آج بھی انشاءاللہ کچھ مفید باتیں رکھی جائیں گی۔ قرآن جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ تورات کی طرح یہ بارگی کہیں لکھ کر کے تختی میں یا کسی کتاب میں لکھ کر کے دے دیا گیا، بلکہ یہ کتاب 23 سال میں وقفے وقفے سے نازل ہوئی۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں بھی قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تھے، وہاں بھی قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر فرمایا وہ قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ہم نے قرآن کریم کو آپ کے اوپر وقفے وقفے سے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ کر سنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پاک اچھی طرح سے یاد ہو جائے، اس کی سمجھ آ جائے۔ اتنا بڑا قرآن پاک، اتنی بڑی کتاب جو ہے، اگر ایک بارگی نازل ہو جاتا ایک ساتھ، تو لوگوں کو سمجھ پانا اور سارے احکام کو ضبط کرنا اور حالات اور ظروف کے حساب سے مشکل ہوتا۔ چنانچہ مسلمان جو کہ مکہ میں ہے، اسی وقت جو احکام کی آیتیں ہیں وہ نازل ہو جاتی، اس کا کیا فائدہ؟ ان پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ وہ ساری جہاد کی آیتیں جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، مکہ کے اندر ان پر کیسے عمل ہوتا؟ جبکہ وہاں پر صرف صبر کرنے کی تلقین کرتے تھے اللہ کے رسول، کسی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں ان پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اسی لیے علماء نے قرآن کی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مکی اور مدنی۔ مکی صورتوں کا مطلب جو مکہ کی طرف منسوب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول مکہ میں رہتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکہ شہر کے اندر ہی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں یا جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورت یا مکی آیت کہتے ہیں، بلکہ ہجرت سے پہلے جو قرآن نازل ہوا، قرآن کی جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوئی، ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ ہجرت جو کہ 13 نبوی میں ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا سال مشہور ہے، تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی، جو آیتیں نازل ہوئی، ان کو مکی کہتے ہیں۔ خواہ وہ آیتیں وہ صورتیں مکہ شہر کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکہ شہر کے باہر،
طائف میں یا مدینہ ہی کے اندر کیوں نہ نازل ہوئی ہو بمرتبہ، تو بھی ان کو مکی صورت کہا جائے گا اگر وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے تو۔ اور جو صورتیں اور آیتیں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، مدنی آیت کہا جاتا ہے، گرچہ وہ صورت مکہ کے اندر ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو تو بھی اس کو مدنی صورت یا مدنی آیت بھی کہا جائے گا، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یہ فرق ہے، یعنی مکی اور مدنی سے یہ شمار نہیں ہونا چاہیے کہ مکہ شہر کے اندر ہی جو صورتیں نازل ہوئی کو مکی کہا جائے گا، یا جو مدینہ شہر کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں صرف انہیں کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن کی مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کے اندر 3 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مشہور آیت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ اسی کا حصہ ہے۔ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے اور یہ آیت بھی مدنی ہے، لیکن نازل کہاں ہوئی؟ مکہ کے اندر، میدان عرفات میں نازل ہوئی، عرفہ کے اندر، یعنی مکہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے 10 ہجری کے اندر، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے مدینہ میں تھے، لیکن نازل کہاں ہوئی؟ مکہ کے اندر، میدان عرفات میں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عرفنا ذلک الیوم، وہ دن ہم جانتے ہیں، والمکان الذی نزلت فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں، اس دن کو بھی ہم جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں پر یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ کہتے ہیں وہ قائم بعرفہ یوم جمعہ، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مکہ کے اندر آیت نازل ہوئی، اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو فرق کیا جائے گا کہ مکی کسے کہتے ہیں اور مدنی کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام آیتیں اور صورتیں جو ہجرت سے پہلے 13 سال میں نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، ان سب کو مکی صورت کہیں گے۔ اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، مدینہ کے اندر یا تبوک کے اندر یا مکہ کے اندر یا جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول حالت سفر میں رہے ہو، غزوے کی حالت میں رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے مکہ سے مدینہ سے آپ باہر رہتے تھے تو وہاں بھی آیتیں نازل ہوتی تھی، وہاں بھی صورتیں نازل ہوتی تھی، تو ان تمام آیتوں اور صورتوں کو مدنی کہا جائے گا، یعنی جو ہجرت کے بعد 10 سال میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق معلوم ہونے کے بعد ہم جانتے ہیں کہ دونوں کے اندر ہم تمیز کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک واضح تمیز جو کہ تاریخ کی صورت میں ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں ہم ان کو پڑھ کر کے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے؟ ایک تو واضح علامت موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا کوئی بھی صورت ہے آپ پڑھیں گے بسم اللہ کے بعد سورت کا نام اور وہاں لکھا رہے گا آج یہ سورہ مکی ہے، یہ سورت مکی ہے، یا آج یہ سورہ مدنی ہے، یہ سورت مکی ہے، تو لکھا رہتا۔ لیکن یعنی کہ اس کے علاوہ بھی پہچاننے کے طریقے آپ کو پتہ چل جائے گا آیت کو دیکھ کر کے، سورت کو دیکھ کر کے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس کی کچھ علامتیں ہیں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں، آپ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے۔ لیکن کون سمجھ جائے گا؟ صرف دیکھ کر کے نہیں، مطلب جو سمجھتا ہوگا، پڑھتا اور جانتا ہوگا اور عربی زبان سمجھتا ہوگا وہ سمجھ پائے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مکی صورتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے اندر اسلوب بہت زیادہ قوی ہے، اور مخاطب جو کیا گیا ہے لوگوں کو، چاہے وہ کفار مکہ ہو یا انسانوں ہو یا کسی کو بھی، تو بہت ہی سخت اسلوب استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ مکہ کے اندر جو مخاطب تھے وہ کفار تھے، عام طور سے تکبر کرنے والے تھے اور راہ حق سے اعراض کرنے والے تھے، وہ بات کو جلدی سنتے نہیں تھے بلکہ معاوضہ کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے اور شدت سے مخالفت کرتے تھے۔
تو اسی حساب سے ان کے لیے سخت اسلوب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. آپ اس کے لیے سورہ مدثر اور سورہ قمر وغیرہ پڑھیں، سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کفار مکہ کے ساتھ، کفار عرب کے ساتھ سخت پہلو سے مخاطب کیا گیا ہے. تو مدنی صورتوں کے اندر اسلوب جو ہے بہت سخت ہے، کیونکہ وہاں پر مخالفت اور اعراض زیادہ پایا جاتا تھا. جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق، اس کے اندر اسلوب کے اندر نرمی ہے. نرمی ہے اس لیے کہ یہاں پر مخاطب جو عام طور سے تھے وہ باتوں کو ماننے والے تھے، کیونکہ مسلمان تھے، اور عام طور سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں جیسے احکام جہاد ہے اور دیگر دین کے احکام و فرائض ہیں، تو مسلمانوں کو یہاں پر ماننا تھا. تو اب یہاں پر عمومی طور پر مخاطب جو تھے تو نرم پہلو استعمال کیا گیا ہے مدنی صورتوں کے اندر. چنانچہ اس کے اسلوب کو دے کر کے، یعنی اسلوب کو دے کر کے آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ مکی صورت ہو سکتی ہے اور یہ مدنی صورت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر سورہ مائدہ آپ پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اس کا اسلوب ہے بہترین نرمی سے. کیونکہ سورہ مائدہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ بقرہ ہے، آپ دیکھیں گے یہ سب مدنی صورتیں ہیں اور ان میں نرم اسلوب اختیار کیا گیا ہے کیونکہ اکثر احکام کی آیتیں ہیں. دوسرا طریقہ جو ہے پہچاننے کا، مکی صورتوں کے اندر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. مکی صورتوں کے اندر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ عمومی بات ہے. ممکن ہے کوئی مدنی صورت ہو اس کے اندر آیت چھوٹی ہو، لیکن ایک غالب اور اکثر کی بات ہے. عمومی بات جو ہے عام طور سے مکی صورتوں کے اندر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. جیسے آپ امبا پارا دیکھ لیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی، سورہ قمر دیکھ لیں، سورہ مدثر دیکھ لیں. آپ جو بھی مکی صورتیں ہیں خاص طور سے آدھا جو قرآن ہے اس کے نصف آخر سے آخری جو حصہ ہے جو کہ عمومی طور پر مکی صورتیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں. اور جو مدنی صورتیں ہیں اس کی آیتیں بڑی بڑی ہیں. آپ دیکھیں سورہ اعراف ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ اسراء ہے. آپ چند میں نے مثالیں دی ہیں. ان صورتوں میں دیکھیں گے آیتیں جو ہیں بڑی بڑی آیتیں ہیں. آیت الکرسی مدنی صورت کے اندر ہے، بڑی آیت ہے. آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، 283 نمبر آیت، بہت بڑی، پورے ایک صفحے بھر کا ہے. ایک صفحے کی آیت ہے، ایک آیت ہے پورے ایک صفحے میں. آیت دین جسے کہتے ہیں، قرض والی آیت. تو یہ مدنی صورت کی پہچان ہے کہ اس کے اندر آیتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. جتنی بڑی آیتیں ہیں سب آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گی، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہے وہ مکی صورتوں میں ہیں. اسی طرح سے ایک پہچان اور ہے کہ مکی صورتوں کے اندر یہ بہت ہی اہم نشانی ہے. عام طور سے دیکھیں گے توحید اور عقیدے کا ذکر زیادہ ہے. توحید کا ذکر، عقیدے کا ذکر، شرک پر رد ہے، کفر پر رد ہے، اور مشرکین اور کفار جو ہیں ان کے اوپر تردید ہے. انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور انبیاء سابقین جو تھے ان کی قوموں کا ذکر ہے، انہوں نے کیسے اپنے انبیاء کی مخالفت کی اور پھر مخالفت کے نتیجے میں اللہ نے انہیں کیسے عذاب سے دوچار کیا. یہ ساری چیزیں آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گی عام طور سے. تو عقیدے توحید، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے عقیدے کو درست کرنا تھا، ان کو شرک اور کفر کی کھائی سے نکالنا تھا، توحید کی طرف ان کو لانا تھا، اللہ کی عبادت کی طرف ان کو لانا تھا. تو مختلف پیرائے میں توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، ان ساری چیزوں کو ثابت کیا گیا ہے. کائنات کے جو مظاہر ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہے، ان سب کو ثابت کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، حکیم ہے، مدبر ہے، ساری چیزوں کا. پھر اس کے بعد سمجھائے گا جب ان تمام چیزوں کو مانتے ہو تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو. اللہ کی طرف لانے اور اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے قرآن کے اندر مکی صورتوں میں بتایا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر مخاطب عام طور سے کفار اور مشرکین تھے. تو ان کے دلوں کا تزکیہ
مقصد تھا اور توحید کی طرف، عقیدے کی طرف، اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کی طرف لوگوں کو مائل کرنا تھا۔ جبکہ مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے عبادات کے احکام سے متعلق آیتیں ملیں گی، معاملات، دنیاوی کاروبار سے متعلق آپ کو آیتیں ملیں گی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان چیزوں کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جو دیگر تفاصیل ہیں ان کی آپ کو تفصیل مدنی صورتوں میں ملے گی، کیونکہ مکہ کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو جتنی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری چیزیں، اور جو حلال حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطية، یعنی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیز حلال ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو مدنی صورتوں میں۔ شراب کو کیسے حلال کیا، پہلے شروع میں حلال نہیں، حرام نہیں تھا، بعد میں کیسے وقت سے حرام کیا گیا۔ تو سود جو ہے کب حرام ہوا، مدینہ کے اندر بہت ساری چیزیں شروع میں ان کو حرام نہیں کر دیا گیا فوراً مکہ کے اندر، ان کو مدینہ کے اندر حرام کیا گیا ہے، وہ ساری آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو حرام اور حلال سے متعلق، احکامات سے متعلق، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق آپ دیکھیں کہ یہ ساری آیتیں، یہ سارے احکام آپ کو قرآن کے اندر جو ملتی ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر، اور مکی صورتوں کے اندر عقیدہ ملے گا، توحید ملے گا، نبیوں کے قصے ملیں گے، ان کی قوموں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، تو ان کا واقعہ ملے گا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں اور ان کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ شرک اور کفر کو چھوڑ کر توحید کی طرف مائل ہو جائیں۔ اور دیکھیں گے آپ آخرت کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر، یہ سب آپ کو مکی صورت میں ملے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اور نعمتوں کا باریک بینی سے اور تفصیل سے ذکر، جہنم کی بھیانک عذاب کا ذکر، یہ سب آپ کو مکہ میں ملے گا، مکی صورتوں میں ملے گا، کیونکہ وہاں پر ڈرانا ان کو مقصد تھا اور لعنت دلانا مقصد تھا، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ڈر کے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کی طرف، اس کی جنت کی طرف لمکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے فرق، اور اسی طریقے سے ایک جو فرق ہے کہ جہاد وغیرہ کی آیتیں جو ہے اس کا حکم جو ہے یہ مدینہ کے اندر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو احکام بتدریج حرام ہوئے ہیں جیسے شراب، تو آپ دیکھیں گے یہ جو ہے مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ہوا ہے۔ چنانچہ جہاد ہے، جہاد کو مدینہ میں مشروع کر دیں گے، مکہ میں تھا ہی نہیں۔ یہ کچھ پہچان کرنے کے طریقے تھے کہ ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ آیتوں کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہے کہ کون سی آیت یا کون سی سورت مکی ہے اور کون سی مدنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے مکی اور مدنی جاننے کا؟ ٹھیک ہے، ہم پہچان گئے کہ یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، اس کے اندر یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہمیں ملتا ہے مکی اور مدنی صورت کے پہچاننے کا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک تو قرآن کے بلاغت کو سمجھنا، یعنی قرآن جو ہے بلاغت کے کس قدر اعلیٰ معیار پر قائم ہے۔ بلاغت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ بلاغت کسے کہتے ہیں۔ بلاغت کے اعلیٰ معیار پر قائم ہے۔ کوئی بھی زبان ہو، عربی نہیں، کوئی بھی زبان ہو، زبان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بات دوسرے تک بہتر طریقے سے پہنچا لے جائے، سمجھا لے جائے، یہ زبان کا اصل مقصد ہے۔ کیونکہ جو گونگا ہوتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، وہ اپنا مقصد یا اپنی بات دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا۔ تو بولنے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی بہتر طریقے سے اپنی بات دوسرے تک پہنچا لے جائے اور اس کو اپنی بات سمجھا لے جائے۔ جیسے مخاطب ہے سامنے، اسی حساب سے وہ بات کرے۔ جہاں پر لوگ پڑھے لکھے اعلیٰ معیار کے ہوں اس حساب سے بات کرنا، اور جہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے نہ ہو وہاں پر اس اصول سے بات کرنا۔ جو جس معیار کا ہو، جو جس فن کا ہو، جو جس میدان کا ہو، اسی حساب سے اسے اس طرح سے گفتگو کی جائے جو جس چیز کے اندر دلچسپی لیتا ہو، اسی تعلق سے اس سے بات کی جائے تاکہ وہ ہماری بات صحیح سمجھ جائے۔
کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے چیز بہت ہی بہترین انداز میں پیش کی گئی ہے، اسی لیے بلاغت کے اعلیٰ معیار پر یہ قائم ہے۔ مکہ کے اندر مخاطب جس طریقے تھے وہاں پر قرآن نے ان کے ساتھ ویسے سلوک کیا ہے، اسی طریقہ اسلوب وہاں پر استعمال کیا۔ مدینہ کے اندر جیسے لوگ تھے وہاں پر اسلوب بدل گیا ہے، تو یہ اسلوب کا بدلنا مخاطب کے اعتبار سے اگر بہترین ہوتا ہے تو اس کو جو کہتے ہیں بلاغت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مخاطب کی حالت کے اعتبار سے احکامات کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، مشروع قرار دیا ہے۔ جہاں پر جس طرح ضرورت تھی اسی طریقے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے۔ عقیدے توحید کی جہاں ضرورت تھی زیادہ، شرک پر رد کرنے کی جہاں ضرورت تھی وہاں پر انہیں بیان کیا، اور جہاں پر احکامات اور معاملات وغیرہ حلال حرام کی ضرورت تھی وہاں پر اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں سے یہ پتا چلتا ہے، اسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آج بھی بلکہ قیامت تک جہاں پر جیسی ضرورت ہو اسی حساب سے وہاں بتائے۔ اگر کہیں پر دیکھا جائے کہ اس چیز کی کمی ہے، اس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، جہاں پر لوگ توحید کے تعلق سے مضبوط ہے یا ایسا ویسا، تو وہاں پر اور دوسرے احکامات بیان کیے جائے۔ معاشرہ اور سماج اور مخاطب جو احساب ہے وہ جس چیز کا تقاضا کرتے ہوں اسی حساب سے چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کی جاننے سے فائدہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں اور کچھ ناسخ ہیں، یعنی پہلے ایک حکم نازل ہوا وہ کچھ وقت کے لیے تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، دوسرا حکم نازل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ ہمیں پتہ چلے، کیسے پتہ چلے گا؟ دو آیتیں قرآن کے اندر ہیں، دو آیتیں قرآن کے اندر ہیں، ایک اس میں ناسخ ہے ایک منسوخ ہے، یعنی ایک حکم نہیں چلے گا تو منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، اور دوسرا حکم جو ناسخ ہے اس پہ عمل ہوگا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہتے ہیں مکی اور مدنی اگر آپ پہچانتے ہیں تو واضح طور پتہ چل جائے گا کہ مکی صورت پہلے نازل ہوئی ہے اور مدنی بعد میں نازل ہوئی، تو جو مدنی صورت میں جو حکم آیا ہوا ہے اس کا مطلب وہی قابل عمل ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اس سے پہلے والا جو حکم ہے وہ صرف تلاوت کر کے ثواب لیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ کو دو چار مثالیں قرآن میں مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔